محمد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القارعہ، یہ بھی قیامت کا ایک نام، کھڑ کھڑانے والی، قیامت کا بیان اور لوگوں کے اعمال، ان کا وزن ہوگا، اس کا تذکرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ، کھڑ کھڑانے والی۔ مل قارعہ، کیا ہے کھڑ کھڑانے والی؟ وما ادراک ما القارعہ، اور تم کیا سمجھے کیا ہے وہ کھڑ کھڑانے والی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے، تتر بتر ہوں گے، ہوش اڑ چکے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہوں گے، پھونک مارو تو اڑ جائے نا وہ اون، اسی طرح پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کا برپا ہونے کا معاملہ، اعمال تولے جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس جس کے وزن بھاری ہوئے۔ پہلے تو اعمال کا ذکر آیا، پھر نیتوں کا بیان آیا۔ ایمان ہو اور اخلاص ہو تو عمل تولے جائیں گے، دنیا پرستوں کا عمل نہیں تولا جائے گا سورہ کہف کے آخر میں، اور ایمان کے بغیر عمل قبول بھی نہیں ہوگا، تو ایمان بھی ہو اخلاص بھی ہو۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس جس کے وزن بھاری ہوئے، اعمال نیکیوں کے زیادہ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ پسندیدہ آرام میں ہوگا، جنت کے عیش کی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے وزن ہلکے ہوئے، نیکیاں کم اور بدی زیادہ، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ، استغفر اللہ۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تم کیا سمجھو وہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ سورۃ التکاثر، مکی صورتوں کا سلسلہ جاری۔ کل نعمتوں کا سوال ہوگا، اس کا بیان، اور غفلت سے بچو، اس کی طرف توجہ دلائی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، کثرت کی خواہش نے تمہیں غفلت میں مبتلا کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی، تم قبروں میں پہنچ گئے۔ ایک قبر پہ لکھا تھا میں بہت اہم تھا، یہ ایک وہم تھا۔ میں بہت اہم تھا، یہ ایک وہم تھا۔ ہر آدمی سمجھنا میں بہت اچھا، ارے قبر میں جانا ہے، یہ مال یہ جائیداد بلڈنگیں کچھ نہیں، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارہ۔ کثرت کی خواہش نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کچھ احادیث اس صورت کی تعلق سے ہمیں عطا فرمائی۔ حضور نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، کیا ہے اس کا مال؟ کھایا اور ختم، پہنا اور ختم، باقی تو چلا جائے گا، پیچھے چھوڑ جائے گا بھائی۔ بندہ کہتا ہے، حضور فرماتے علیہ السلام، بخاری شریف کی روایت، اگر بندے کو ایک وادی بھر کے سونا، ویلی آف گولڈ مل جائے، کہے گا ایک اور مل جائے، ایک اور مل جائے، کہے گا ایک اور مل جائے، اس کے پیٹ کو تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ اللہ غفلت سے بچائے، رہے ادھر فکر ادھر کی کریں۔ کلا، ہرگز نہیں، تمہارا غافل ہو جانا یہ طرز عمل غلط، تمہارا آخرت کو فراموش کرنا طرز عمل غلط۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں تم ان قریب جان لوگے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش تم علم یقین سے جان لیتے۔ یقین علم وحی کا آ چکا، کتاب و سنت کی تعلیم میں بتا دیا گیا، اس کو سمجھو مانو اور کل کی فکر کر لو۔ لترون الجحیم، تم ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ اللہ اکبر۔ سورہ ابراہیم میں بھی آتا ہے ہر ایک جہنم پر پیش ہوگا، کیسے بھلا؟ الصراط، جہنم کے اوپر سے گزرے گا پل صراط۔ اہل ایمان نیک عمل کرنے والے گزار دیے جائیں گے، اللہ ہمیں انہیں شامل رکھے، اور دیکھیں گے ہولناکی کس قدر ہے، اس سے بچا کر اللہ جنت میں لے کے جائے گا تو شکر ادا کریں گے، اور اہل جہنم وہیں سے گرا دیے جائیں گے، اللہ ہمیں جہنم سے بچائے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، پھر تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، سب تمہیں یقین آ جائے گا۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر تم سے لازماً نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ 5 سوال ایک حدیث میں ہیں، زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں کھپائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ سوالات کے جوابات دیے بغیر بندہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا۔ ترمذی کی روایت، اور حضور کا ایک مشہور واقعہ سنن نسائی میں، حضور نے فرمایا کھجور کے بارے میں، پانی کے بارے میں، روٹی کے بارے میں، گوشت کے بارے میں سوال ہوگا، اور حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ اپنی نعمتوں کی قدر کرنے اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آئیے سورۃ العصر کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عصر کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ اسی میں اگر غور فکر کر لیں تو ان کے لیے کافی۔ نبی علیہ السلام کے 2 صحابہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو سورہ عصر سناتے، بہت عظیم پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ زمانہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، لوگوں تمہاری مہلت عمل ختم ہو رہی، تاریخ کو بھی دیکھ لو، سرکش قومیں مٹا دی گئیں، نافرمانی کرنے والے مٹا دیے گئے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان
سارے کے سارے واقعتاً خسارے میں، سب سے بڑا خسارہ کہاں کا؟ آخرت کا۔ کون بچے گا؟ الا الذین آمنوا، سوائے وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ ایمان زبان سے بھی اور دل سے بھی۔ جب ایمان دل میں ہوتا ہے، عمل ثبوت پیش کرتا ہے، عمل پوری زندگی پر محیط، حقوق اللہ بھی ادا کرو، حقوق العباد بھی ادا کرو۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو، اکیلے اکیلے نیک بندہ کافی نہیں، اجتماعیت اختیار کرو، مل جل کر حق کی وصیت کرو۔ سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، اس کی زمین پر اس کے کلمے کی سربلندی کی جد و جہد کرو۔ اس راہ میں مشقت آئے تو جھیلو، برداشت کرو، اور مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرو۔ یہ اجتماعیت اختیار کرنے کی طرف بھی توجہ دلائی گئی۔ یہ چاروں کام بیک وقت ضروری، ایمان بھی، نیک اعمال بھی، مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا بھی، مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا بھی۔ یہ سارے کام ہوں گے تو نجات ملے گی، خسارے سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم ان تمام امور کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی سورہ سورۃ الہمزہ، مال کے حریص شخص کا طرز عمل بیان ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے، ہلاکت ہے ہر تانا دینے والے کے لیے، عیب جوئی کرنے والے کے لیے۔ ہمزہ لمزہ، سامنے برائی کرنا اور پیچھے برائی کرنا۔ ایسا شخص جو سامنے بھی برائیاں کرے، لوگوں کے پیچھے بھی برائیاں کرے، غیبت کرے، تباہی ہے۔ کون ہے وہ؟ الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، مال کا بت بنا کر اس کی پوجا پاٹ میں لگا ہوا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا؟ اپنی شہرت چاہتا ہے، نمود چاہتا ہے، کیا سمجھتے ہیں مال باقی رکھے گا؟ ہرگز نہیں۔ کلا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں، وہ حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ یہ جو مال کی محبت میں ڈوبا اور اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالا، اخلاقی گراوٹ پر آ گیا، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بد کلامی کرتا ہے، لوگوں کی غیبت کرتا ہے اور مال کو اس سب کچھ سمجھتا ہے، یہ حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تم کیا سمجھے حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ اس دل میں مال کی محبت تھی، اس دل میں تکبر تھا، لوگوں کو حقیر سمجھ کر ان کا مذاق اڑایا، استغفر اللہ، یہ دل تک جو ہے وہ آگ پہنچ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں آگ کے ستون پھینکے جائیں گے۔ یہ بھی کہا گیا آگ کے ستونوں پر باندھ کر ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اللہ جہنم کے عذاب سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد آخری 10 صورتیں قرآن حکیم کی، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک بڑا پیارا قیمتی نقطہ بیان کیا۔ ان آخری صورتوں میں سیرت النبی کا ایک پیارا نقطہ بھی ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالی، اور توحید کا درس، اور آخر میں 2 قیمتی دعاؤں والی صورتیں ہیں، فلق اور ناس، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائیں۔ سورۃ الفیل ہے، نبی پاک علیہ السلام کی ولادت بعد سے 50 دن قبل جو ایک واقعہ پیش آیا، ابرہہ کا لشکر، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ہاتھی والوں کا لشکر، مشہور واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ، کثرت سے مراد پرندے بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ ان پر سخت مٹی کی کنکریاں برساتے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، پس ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا۔ اللہ کا گھر بیت اللہ شریف اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ یمن کا یہ گورنر تھا، مقرر کیا گیا تھا ابرہہ، اس نے ایک ناپاک ارادہ کیا کہ معاذ اللہ اقدام کرے۔ ایک اور پیچھے پس منظر تھا کہ تجارتی روٹس جو کبھی قوم سبا و یمن والوں کے پاس تھے، اب وہ مکے میں قریش والوں کے پاس ہیں، اور قریش کی عزت ہے بیت اللہ کی تعلق سے، تو اس کا ناپاک ارادہ تھا کہ بیت اللہ کو شہید کر دے اور یہ سارے تجارتی روٹس اس کو مل جائیں۔ یہ پیچھے بہت بڑا منصوبہ تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، چھوٹے چھوٹے پرندے کو چونچ میں، پنجوں میں کنکریاں، اور وہ ہاتھی برباد کر دیے گئے، سارے لشکر تباہ کر دیے گئے۔ اللہ نے اعلان کر دیا، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی ولادت سے چند دن پہلے کا معاملہ، اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، گھر اللہ کا ہے، اللہ رسول کی حفاظت فرمائے گا، رسول بھی اللہ کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی سیرت کا ایک نقطہ آ گیا اور اللہ کی عظمت کا بیان بھی ہوا۔ سورہ قریش، یہ بھی سیرت کا نقطہ، رسول پاک علیہ السلام کا کس قبیلے سے تعلق تھا؟ قریش سے آپ کا تعلق تھا، اشارہ ہو رہا ہے سیرت النبی کے ایک نقطے کی طرف۔ اب آئیے سورہ قریش کا مطالعہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، قریش کو الفت دینے کی سبب، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں سردی گرمی کے سفر سے مانوس کر دینے کی وجہ سے، فلیعبدوا رب ھذا البیت، انہیں چاہیے اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔
کچھ اگتا تو نہیں تھا مکہ مکرمہ میں، اللہ تعالیٰ نے تجارت قریش کو عطا فرمائی، یمن کی طرف جاتے، شام کی طرف جاتے، سردی گرمی کے سفر کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی فرما دی، امن عطا فرما دیا۔ تو چاہیے اس گھر کے رب کی عبادت کریں، اللہ کی۔ الذی اطعمہم من جوع، جس نے انہیں بھوک میں کھانے کو دیا، وآمنہم من خوف، اور خوف سے امن عطا فرمایا۔ سارے عرب میں قافلے لوٹتے، قریش کے قافلوں کو کوئی ہاتھ نہ لگاتا، کچھ اگتا نہیں، اللہ تعالیٰ نے مال و اسباب عطا فرما دیے۔ اللہ کی عبادت کا تقاضا، ہمیں بھی اللہ کھلاتا پلاتا ہے، ہماری حفاظت بھی اللہ فرماتا ہے، وہی لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ سورۃ الماعون، سیرت کا نقطہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کو جن لوگوں کے درمیان دعوت دین کا کام کرنا تھا، کیسے برے کردار کے حامل لوگ تھے، تو عظمت مصطفیٰ کا اظہار ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے معاشرے میں دین کا کام کر کے آپ نے دین کو سربلند کیا۔ کیا کردار تھا اس معاشرے کے لوگوں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو بدلے کو جھٹلاتا ہے قیامت کا دن؟ فذالک الذی یدع الیتیم، یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دلاتا۔ ابو جہل کا بھی یہ کردار تھا، پبلک میں تو خوب خرچ کرتا حجاج کے اوپر کہ بھئی ہم پیسہ خرچ کر رہے کھلا رہے ہیں، دروازے پر کوئی آتا دھکے دیتا۔ کیوں؟ دروازے پر کسی کو دیکھا تو نہ کوئی فوٹو کھینچے گا، نہ کوئی آ کے پوچھے گا، اور لوگوں پہ کرے گا تو بڑی واہ واہ ہوگی۔ گھٹیا کردار، یتیم معاشرے کا، مسکین معاشرے کا کمزور طبقہ ہوتا ہے، ان سے تو ہمدردی ہر ایک کو ہونی چاہیے اور ہوتی ہے، لیکن آخرت کا منکر اتنے گھٹیا کردار پر آ جاتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے، اور مسکین کو خود تو کیا کھلائے، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دلاتا کہ کھلاؤ ان کو۔ فویل للمصلین، پس تباہی ہے نمازیوں کے لیے۔ ایک راہ ہے یہ منافقانہ طرز عمل کا بیان، مدنی دور کے تعلق سے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ فویل للمصلین، پس تباہی ہے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اللہ اکبر، رمضان میں ادا کی، رمضان کے بعد چھوڑ دیں گے نماز، 4 نمازیں ادا کی، فجر کی چھوڑ دیں گے، کبھی ادا کی کبھی ادا نہیں کی، ایسا کریں گے؟ یہ تو ساہون والی بات ہے، یہ تو غفلت والی بات ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں، عمل کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، حالانکہ اللہ کے لیے اخلاص اختیار کرو، اللہ کے وہی عمل قبول ہوگا جو اخلاص کے ساتھ ہو۔ یہ گھٹیا کردار ان کا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معمولی سی برتنے کی شے بھی مانگنے کے باوجود نہیں دیتے۔ آخرت سامنے نہ ہو تو اتنا گھٹیا کردار کہ اس قدر کنجوسی، معمولی برتنے کی شے کوئی پڑوسی سے مانگ لیتا ہے، وہ بھی نہیں دیتے۔ یہ ہے آخرت کے منکرین کا کردار۔ یہ گھٹیا کردار تو ان لوگوں کا جن کے درمیان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دین حق کی سربلندی کی جد و جہد کرنی تھی۔ اب اگلا بیان سورہ کوثر اور نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اور رفعت اور شان بلند کا بیان آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ کوثر، وہ نہر کوثر بھی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، جس کا پانی برف سے ٹھنڈا اور جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ایک وہ کوثر بھی، اور پھر حوض کوثر بھی، اور پھر کثرت بھی، خیر کثیر بھی، بہت بھلائیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ قرآن جیسا عظیم کلام، ختم نبوت کا اعلان، دین کی تکمیل، سب سے بڑی امت آپ کے لیے، مقام محمود آپ کے لیے، اور شفاعت کبریٰ کا حق آپ کے لیے، اور بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ فصل لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کریں اور قربانی پیش کریں۔ جان بھی لگائی جائے، نماز بدنی عبادت، مال بھی لگایا جائے، قربانی مالی عبادت۔ ہمیں توجہ دلائی گئی اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرو اور جان و مال اس کی بندگی میں لگاؤ۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی نامراد ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا فرمائے، چھوٹی عمر میں انتقال ہو گیا۔ ایک صاحبزادے جناب عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب نے بد کلامی کی معاذ اللہ، اس سے کہا بتیرہ محمد کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نسل ہی مٹ گئی، استغفر اللہ۔ اللہ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ہی بے شک نامراد ہوگا۔ آج ایک شخص زمین پر نہیں جو ابو لہب کا نام عزت سے لے، بلکہ اس پر تو لعنت ہے۔ سورہ لہب کا بھی مطالعہ کریں گے، اور آج کروڑ مسلمان جو ازواج مطہرات کو اپنی مائیں سمجھتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہوئے ان کو روحانی والد سمجھتے ہیں اور ان کی امت میں ہونے کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ ورفعنا لک ذکرک، حضور کا نام مبارک بلند ہوا اور ابو لہب جیسے لوگ نامراد اور ناکام ہوئے۔